السلام علیکم ناظرین، پاکستان فرسٹ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین حسن۔ ناظرین، ہم آپ کو پاکستان فرسٹ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے ان شوبیز کرداروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا۔ ہم شوبیز کے نامور کرداروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے پاکستان کے اسٹیج شو، میڈیا انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں چار چاند لگا دیے۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام شوبیز انڈسٹری کے قریب۔ پاکستان فرسٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، 1960 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ ایک کمزور سا لڑکا صرف 13 برس کی عمر میں ایک شو میں حصہ لینے کے لیے اسٹیج پر چڑھا۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، لیکن چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ شائقین نے آوازیں کسیں تو مائک کی جانب بڑھتے ہوئے دھیمے سے انداز میں بولا کہ مجھے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے صرف 10 منٹ دیں۔ اگر میں آپ کو متاثر نہ کر سکا تو اسٹیج سے اتر جاؤں گا۔ اجازت ملنے پر انہوں نے پروگرام شروع کیا تو 10 منٹ کے 45 منٹ ہو گئے اور حال کہکہوں اور تالیوں سے گونجتا رہا۔ یہ لڑکا آگے جا کر فن میں مزہ کا بے تاج بادشاہ بنا، جسے دنیا معین اختر کے نام سے جانتی ہے۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ فنی کیریئر میں باقاعدہ شروعات پاکستان کے پہلے یوم دفاع 1966 میں کی۔ اس پروگرام میں ان کو بہت عزت ملی۔ ان دنوں کراچی میں ٹیلی ویژن کی نشریات عام نہیں تھیں۔ تھیٹر ہی فن کے اظہار کا ذریعہ تھا، لیکن جیسے ہی ٹی وی آیا، معین اختر کا فن گھر گھر پہنچنے لگا۔ 1970 تک وہ پاکستان کا ایک جانا پہچانا چہرہ بن چکے تھے۔ معین اختر پرجوش، خوش مزاج، میل جول رکھنے والے اور زندگی کا مزہ لینے والے انسان تھے۔ ان کے صاحبزادے کے مطابق گھر میں وہ ایک خاموش اور سنجیدہ شخص تھے جو بغیر استری کے کپڑوں میں رہتے تھے اور دال چاول کھاتے تھے، لیکن گھر سے باہر نکلتے ہی ان کی چال ڈھال اور بات چیت کرنے کا انداز بدل جاتا تھا۔ میچنگ کی جرابیں نہ ہوتی تو سوٹ نہیں پہنتے۔ وہ گھر میں ایک عام آدمی اور باہر ایک سپر اسٹار ہوتے تھے۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے اور اسٹار بننے کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ان دنوں ٹی وی پر کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ معین اختر نے کئی بار اپنے والد سے ڈانٹ اور مار بھی کھائی، مگر یہ ڈانٹ بھی ان کا جنون ختم نہیں کر سکی۔ معین اختر نے اپنے شوق کی خاطر نوکری چھوڑ دی۔ معین اختر کے والد صاحب اسٹیج اور ٹی وی کام کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے، لیکن پھر وہ دن بھی آیا جب معین اختر نے ایک ایسے شو میں پرفارم کرنا تھا جہاں اس وقت کے صدر پرویز مشرف مہمان خصوصی تھے۔ معین اختر کے والد نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، پروٹوکول کی وجہ سے آپ کو شاید جانے کی اجازت نہ مل سکے۔ تو معین اختر کے والد نے کہا، تمہیں کس نے روکنا ہے؟ اور پھر یہ سوال ہوا کہ جنرل پرویز مشرف خود اٹھ کر معین اختر کے والد سے ملے اور کہا، آپ کا بیٹا اس قوم کا اثاثہ ہے۔ معین اختر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے درمیان ایک عجب گمان تھا۔ دونوں نے اکٹھے مل کر شہرت کا سفر کیا اور دونوں کا نام دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں تک ایک ساتھ پہنچا۔ بلیک اینڈ وائٹ زمانے سے لے کر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک معین اختر ہر دور میں ٹی وی کے ساتھ رہے۔ وہ ایک منجھے ہوئے اداکار، میزبان اور گلوکار تھے۔ پیروڈی میں ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ معین اختر نے اپنے فن کی بدولت کامیابی اور شہرت کی بلندیاں حاصل کیں۔ اسٹیج سے ریڈیو اور ریڈیو سے ٹیلی ویژن اور پھر فلم نگری تک معین اختر نے ہزاروں روپ بدلے اور سینکڑوں کردار نبھائے۔ من چلے نوجوان سے لے کر سنکی بڈھے تک کے جو کردار انہوں نے ادا کیے، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا جنم فنی اداکاری کے لیے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہوا تھا۔ معین اختر کو اپنی اداکاری کی بدولت فن کی اکیڈمی کہا جاتا تھا۔ پاکستان کی ثقافت کو ڈراموں اور شو کے ذریعے جس طرح سے معین اختر نے متعارف کروایا، شاید ہی کوئی یہ کام کر سکے۔ معین اختر کے معروف ٹی وی ڈراموں اور پروگرامز میں روزی، انتظار فرمائیے، 50-50، آگن ٹیڑھا، ہاف پلیٹ، سچ مچ، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 2.25، یس سر، نو سر، عید ٹرینڈ سمیت کئی مشہور ڈرامے شامل ہیں۔
لیکن ان کے ڈرامہ سیریل روزی میں نبھائے جانے والے کردار نے انہیں امر کر دیا۔ پروگرام لوز ٹاک میں جس طرح انہوں نے جس انداز میں معاشرے اور حکومتی کمزوری پر نظر ڈالی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ ان کے فن کا ہی کمال ہے کہ انور مقصود جیسے بڑے رائٹر معین اختر کے بنا اپنی کہانیوں کو ادھورا سمجھتے تھے۔ جو 60 کی دہائی سے کامیابی کا تاج ان کے سر پر سجا تھا، اسے معین اختر نے آخری لمحے تک گرنے نہیں دیا تھا۔ ناظرین، معین اختر کے لفظی معنی مددگار ستارہ کے ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی لاج رکھی۔ یہ معین اختر ہی تھے جو دل کی سرجری کے صرف 20 روز بعد کینسر کا شکار بچوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے شو کرنے پہنچ گئے تھے۔ وہ اتنے درد دل رکھنے والے انسان تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے واجبات ادا کرنے کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی تھی۔ اگر خود کے پاس رقم نہ ہوتی تو کسی سے ادھار لے کر مدد کر دیا کرتے تھے، اور دکھ بھرے انسانوں کو ہنسی میں بدلنا ان کو خوب آتا تھا۔ برِ صغیر کے سب سے بڑے اداکار دلیپ کمار معین اختر کے فین تھے۔ دلیپ کمار نے ساتویں فاؤنڈیشن کے لیے جب بھی بین الاقوامی شو منعقد کیے تو کمپیئرنگ کے لیے معین اختر کو طلب کیا۔ پرفارمنگ آرٹسٹ کے اس بے تاج بادشاہ نے کئی موقع پر ایوارڈز اپنے نام کیے اور انہیں سرحد پار بہت پسند کیا جاتا تھا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے معین اختر کو شعار امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا، اور مارچ 2011 میں معین اختر حسب معمول ایک بھارتی اسٹیج پر چڑھے اور حاضرین سے ویسے ہی پرجوش داد وصول کی۔ معین اختر نے 10 منٹ کا ٹائم مانگا، لیکن ایک بار پھر 10 منٹ 45 منٹ میں ختم ہوئے، کیونکہ ان کے چاہنے والے ان کے الفاظوں میں مست ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد ساری دنیا کو ہنسانے والے معین اختر پھر کبھی اسٹیج کی زینت نہ بن سکے۔ پاکستان کے یہ عظیم کلاکار 22 اپریل 2011 کو 61 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے، لیکن یہ جو اپنے ملک اور عوام کے لیے کر گئے، اس کا فن صدیوں تک زندہ رہے گا۔ پاکستان فرسٹ کے معزز ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام شوبیز انڈسٹری قریب میں ہم نے اپنے قومی ہیرو معین اختر کے بارے میں معلومات پہنچائی۔ اگلی قسط کے لیے اپنے ہوسٹ زین حسن کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی قسط۔